بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والمرسلات ہواؤں کی قسم عرفا دل کو خوش کرنے والی قسم ہے، چلتی ہواؤں کی دل کو خوش آتی۔ فالعاصفات عصفا فالعاصفات پھر تند و تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم، عصفا شدت سے، پھر جھونکا دینے والیوں کی زور سے، یعنی اول ہوا نرم اور خوشگوار چلتی ہے جس سے مخلوق کی بہت سی توقعات اور منافع وابستہ ہوتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد وہی ہوا ایک تند آندھی اور طوفان جھکڑ کی شکل اختیار کر کے وہ خرابی اور غضب ڈالتی ہے کہ لوگ بلبلاتے اٹھتے ہیں۔ یہی مثال دنیا و آخرت کی سمجھو، کتنے ہی کام ہیں جن کو لوگ فی الحال مفید اور نافع تصور کرتے ہیں اور ان پر بڑی بڑی امیدیں باندھتے ہیں، لیکن وہی کام جب قیامت کے دن اپنی اصل اور سخت ترین خوفناک صورت میں ظاہر ہوں گے تو لوگ پناہ مانگنے لگیں گے۔ والناشرات نشرا والناشرات بادل اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم، نشرن پھیلانے والی، پھر ابارنے والیوں کی اٹھا کر۔ فالفارقات فرقا فالفارقات پھر پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم، فرقن بانٹ کر، پھر پھاڑنے والیوں کی بانٹ کر، یعنی ان ہواؤں کی قسم جو بخارات وغیرہ کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہیں اور ابر کو ابار کر جو میں پھیلا دیتی ہیں، پھر جہاں جہاں پہنچانا ہے اللہ کے حکم سے اس کے حصے کر کے بانٹتی ہیں، اور بارش کے بعد بادلوں کو پھاڑ کر ادھر ادھر متفرق کرتی ہیں، اور کچھ ابر کے ساتھ محسوس نہیں۔ ہوا کی عام خاصیت یہ ہے کہ اشیاء کی کیفیات مثلاً بدبو وغیرہ کو پھیلائے، ان کی لطیف اجزاء کو جدا کر کے لے اڑے اور ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز سے جا ملائے۔ غرض یہ جمع تفریق جو ہوا کا خاصہ ہے، ایک نمونہ ہے آخرت کا جہاں حشر و نشر کے بعد لوگ جدا کیے جائیں گے اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیے جائیں گے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، سورۃ نمبر 70، سورۃ المرسلات، آیت نمبر 38۔ فالملقیات ذکرن فالملقیات پھر الٹا کرنے والے فرشتوں کی قسم، ذکرن ذکر وہی، پھر فرشتوں کی جو اتار کر لائیں وہی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے الملقیات ذکرن سے بھی ہوائیں مراد لی ہیں، کیونکہ وہی کی آواز کا لوگوں کے کانوں تک پہنچانا بھی ہوا کے ذریعے سے ہے۔ تنبیہ: المرسلاتی، العاصفاتی، الناشراتی، الفارقاتی، الملقیاتی پانچوں کا مصداق کسی نے ہواؤں کو ٹھہرایا ہے، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے پیغمبروں کو، اور بعض مفسرین نے پہلی چار سے ہوائیں مراد لی ہیں اور پانچویں سے فرشتے، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔ اور بھی اقوال ہیں جن سب کی تفصیل روح المعانی میں ملے گی۔ عذراً او نذراً، عذراً حجت تمام کرنے کو، او یا نذراً ڈرانے کو، الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہی سے کافروں کا الزام اتارنا منظور ہے کہ سزا کے وقت نہ کہیں ہم کو خبر نہ تھی، اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان کو ڈر سنانا تاکہ ایمان لائیں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو کلام الہی امر و نہی اور عقائد و احکام پر مشتمل ہے وہ عذر کرنے کے واسطے ہے، تاکہ اعمال کی باز پرس کے وقت اس شخص کے لیے عذر اور دستاویز ہو کہ میں نے فلاں کام حق تعالیٰ کے حکم کے بموجب کیا اور فلاں کام اس کے حکم سے ترک کیا۔ اور جو کلام الہی قصص و اخبار وغیرہ پر مشتمل ہو وہ عموماً منکرین کو ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے، اور اس صورت میں روئے سخن پیشتر مکذبین منکرین کی طرف تھا، اس لیے بشارت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ واللہ عالم۔ بہرحال وہی لانے والے فرشتے اور وہی پہنچانے والی ہوائیں شاہد ہیں کہ ایک وقت ضرور آنا ہے چاہیے جب مجرموں کو ان کی حرکات پر ملزم کیا جائے اور خدایا سے ڈرنے والوں کو بالکلیہ مامون و بے فکر کر دیا جائے۔ انما توعدون لواقع، انما بے شک جو توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، لواقع ضرور ہونے والا، مقرر جو تم سے وعدہ ہوا وہ ضرور ہونا چاہیے، یعنی قیامت کا اور آخرت کے حساب و کتاب و جزا و سزا کا وعدہ۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا پس جب النُّجُومُ ستارے طُمِسَتْ مٹائے جائیں، بے نور ہو جائیں، پھر جب تارے مٹائے جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان فُرِجَتْ پھٹ جائے اور آسمان میں جھروکے پڑ جائیں، یعنی تارے بے نور ہو جائیں، آسمان پھٹ پڑے، اور پھٹنے کی وجہ سے ان میں دریچیاں اور جھروکے سے نظر آنے لگیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا النُّسِفَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ اور جب پہاڑ نُسِفَتْ اڑتے پھریں، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں، یعنی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا اور جب الرُّسُلُ رسول جمع أُقِّتَتْ وقت پر جمع کیے جائیں، اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے آگے پیچھے وقت مقرر کے موافق اپنی اپنی امتوں کے ساتھ رب العزت کی سب سے بڑی پیشی میں حاضر ہوں۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ يَوْمٍ کس دن کے لیے، أُجِّلَتْ ملتوی رکھا گیا ہے، کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، لِيَوْمٍ دن کے لیے، الفصل فیصلے، اس فیصلے کے دن کے واسطے، یعنی جانتے ہو ان امور کو کس دن کے لیے اٹھا رکھا ہے، اس دن کے لیے جس میں ہر بات کا بالکل اور دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ بے شک اللہ چاہتا تو ابھی ہاتھوں ہاتھ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں ہوئی کہ ایسا کیا جائے۔
وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک، اور تم کیا سمجھے، ما کیا ہے، یوم الفصل فیصلے کا دن، تو نے کیا بوجھا کیا ہے فیصلے کا دن۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، یعنی کچھ مت پوچھو فیصلے کا دن کیا چیز ہے، بس یہ سمجھ لو کہ جھٹلانے والوں کو اس روز سخت تباہی اور مصیبت کا سامنا ہوگا، کیونکہ جس چیز کی انہیں امید نہ تھی جب وہ یک اپنی ہولناک صورت میں آن پہنچے گی تو ہوش پر ہو جائیں گے اور حیرت و ندامت سے خاص باختہ ہوں گے۔ الم نخلق الاولین، ہم کیا نہیں نخلق کیے، ہم نے ہلاک کیا الاولین پہلے لوگوں کو، کیا ہم نے نہیں مار کھپایا پہلوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، ثم پھر نتبعہم ہم ان کے پیچھے چلاتے ہیں، الآخرین پچھلوں کو، پھر ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ۔ منکرین کیا وہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا کہاں ختم ہوتی ہے، بھلا کون باور کرے گا کہ سب آدمی بے وقت مر جائیں گے اور نسل انسانی بالکل نابود ہو جائے گی، یہ دوزخ اور عذاب کے ڈراوے سب فرضی ہو جائے گی، یہ دوزخ اور عذاب کے ڈراوے سب فرضی اور بناوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ پہلے کتنے آدمی مر چکے اور کتنی قومیں اپنی گناہوں کے پداش میں تباہ کیے جا چکے ہیں، پھر ان کے پیچھے بھی موت و ہلاکت کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ جب ہماری قدیم عادت مجرموں کی نسبت معلوم ہو چکی تو سمجھ لو کہ دور حاضر کے کفار بھی اب ہم ان کی اگلوں کے پیچھے چلتا کر دیں گے۔ جو ہستی الگ الگ زمانوں میں بڑے بڑے مضبوط آدمیوں کو مار سکتی ہے اور طاقتور مجرموں کو پکڑ کر ہلاک کر سکتی ہے، وہ اس پر کیوں قادر نہ ہوگی کہ سب مخلوق کو ایک دم میں فنا کر دے اور تمام مجرموں کو بیک وقت عذاب کا مزہ چکھائے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ خرابی ہے یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اس دن، جھٹلانے والوں کی، یعنی جو قیامت کی آمد کو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ سب انسان ایک دم کیسے فنا کر دیے جائیں گے اور کس طرح سب مجرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے سزا دیں گے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں، من سے ماء پانی، مہین حقیر کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ پھر ہم نے اسے رکھا فی میں قرار مکین ایک محفوظ جگہ، پھر رکھا اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، یعنی ایک ٹھہراؤ کی جگہ میں محفوظ رکھا، مراد اس سے رحم مادر ہے جسے ہمارے محاورات میں بچہ دان کہتے ہیں۔ الی قدر معلوم، الی تک قدر معلوم، وقت معین ایک وعدہ مقرر تک، اکثر وہاں ٹھہرنے کی مدت 9 مہینے ہوتی ہے۔ فقدرنا نعم القادرون، فقدرنا پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعمت تو کیسا اچھا، القادرون اندازہ کرنے والے، اب پھر ہم اس کو پورا کر سکے، سو ہم کیا خوب سخت والے ہیں، یعنی اس پانی کی بوند کی بتدریج پورا کر کے انسان عاقل بنا دیا ہے، اس سے ہماری قدرت اور سخت کو سمجھ لو تو اس انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ تنبیہ باز نے قدرنا کے معنی اندازہ کرنے کے لیے، اندازہ کیا ہم نے اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں کہ اتنی مدت میں کوئی ضروری چیز رہ نہیں جاتی اور کوئی زائد و بیکار چیز پیدا نہیں ہوتی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ خرابی ہے یومئذ اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اس دن، جھٹلانے والوں کی۔ الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، کفاتن سمیٹنے والی، کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، احیاء زندوں کو، امواتن اور مردوں کو، زندوں کو اور مردوں کو، جو یوں کہا کرتے تھے کہ مٹی میں مل کر جب ہماری ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے، اس وقت اپنے لچر پوچھ شبہات پر شرمائیں گے اور ندامت سے ہاتھ کاٹیں گے۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، وجعلنا اور ہم نے رکھے فيها اس میں رواسیہ پہاڑ جمع، شامخات اونچے اونچے، واسقيناكم اور ہم نے پلایا تمہیں ماء پانی، فراتن میٹھا، اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ اونچے، اور پلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا پیاس بجھانے والا، یعنی زندہ مخلوق اس زمین میں بسر کرتی ہے اور مردے بھی اسی مٹی میں پہنچ جاتے ہیں، انسان کو زندگی بھی اس آگ سے ملی اور موت کے بعد بھی یہی اس کا ٹھکانہ ہوا تو دوبارہ اس خاک سے اس کو اٹھا دینا کیوں مشکل ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ خرابی ہے یومئذ اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اس دن، جھٹلانے والوں کی، یعنی اس زمین میں پہاڑ جیسی وزنی اور سخت چیز پیدا کر دی جو اپنی جگہ سے ذرا جنبش نہیں کھاتے اور اس زمین میں
اور اسی زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے جو نرم و سیال ہونے کی وجہ سے برابر بہتے رہتے ہیں اور بڑی سہولت سے پینے والے کو سیراب کرتے ہیں۔ پس جو خدا اس حقیر زمین میں اپنی قدرت کے متضاد نمونے دکھلاتا ہے اور موت و حیات اور سختی و نرمی کے مناظر پیش کرتا ہے، کیا وہ میدان حشر میں سختی و نرمی اور نجات و ہلاکت کے مختلف مناظر نہیں دکھلا سکتا؟ نیز جس کے قبضے میں پیدا کرنا، ہلاک کرنا اور حیات و بقا کے سامان فراہم کرنا یہ سب کام ہوئے، اس کی قدرت و نعمت کو جھٹلانا کیوں کر جائز ہوگا؟ انطلقوا الی ما کنتم بھی تکذبون، انطلقوا تو تم چلو الی طرف ما کنتم بھی جس کو تم تھے تکذبون تم جھٹلاتے، چل کر دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ایک جگہ اور ایک وقت میں تمام اولین و آخرین کی اصابت و تعذیب کے اس قدر مختلف اور متضاد کام کیوں کر اس سر انجام پائیں گے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا تم چلو الی ظل سایہ کی طرف ذی والا ثلاث شعب تین شاخیں، چلو ایک چھاؤں میں جس کی تین پھانکیں ہیں، یعنی قیامت کے دن یوں کہا جائے گا۔ قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ کافروں کے سایہ کے لیے ایک دھواں دوزخ سے اٹھے گا جو پھٹ کر کئی ٹکڑے ہو جائے گا، کہتے ہیں ان میں سے ہر شخص کو تین طرف سے گھیرے گا، ایک ٹکڑا سر کے اوپر صاحبان کی طرح ٹھہر جائے گا، دوسرا ٹکڑا دائیں اور تیسرا بائیں ہو جائے گا۔ حساب سے فارغ ہونے تک وہ لوگ اسی سائے کے نیچے رہیں گے اور ایماندار نیک کردار عرش اعظم کے سائے میں آرام سے کھڑے ہوں گے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، لا ذلیل نہ گہرا سایہ، ولا یغنی اور نہ بچائے من اللہب شعلہ تپش سے، نہ گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے تیش میں، یعنی میز برائے نام سیاہ ہوگا، گہری چھاؤں نہیں ہوگی جس سے آفتاب کی گرمی یا آگ کی تپش سے نجات ملے یا اندر کی گرمی اور پیاس میں کمی ہو۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا بے شک وہ ترمی پھینکتی ہے بشرر شعلے کالقصر محل جیسے وہ آگ پھینکتی ہے، چنگاریاں جیسے محل یعنی اونچی ہوتی ہیں، چنگاریاں بڑے اونچے محل کے برابر یا اس کے انگارے کلانی میں محل کے برابر ہوں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، کأنہ گویا کہ جمالۃ صفر اونٹ جمع زرد، گویا وہ اونٹ ہیں زرد، یعنی اگر کسر کے ساتھ تشبیہ بلندی میں تھی تو اونٹ کے ساتھ کلانی میں ہوگی، اور اگر وہ تشبیہ کلانی میں ہو تو کأنہ جمالۃ صفر کا مطلب یہ ہوگا کہ ابتداء چنگاریاں محل کے برابر ہوں گی، پھر ٹوٹ کر اور چھوٹ کر ہو کر اونٹ کے برابر ہو جائیں گی، یا اونٹ کے ساتھ رنگت میں تشبیہ ہو، لیکن اس صورت میں جملت صفر کا ترجمہ جنہوں نے کالے اونٹوں سے کیا ہے وہ زیادہ چشمہ ہوگا، کیونکہ روایات سے جہنم کی آگ کا سیاہ تاریک ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور عرب کالے اونٹ کو صفر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً وہ زردی مائل ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو سمجھتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں اور اگر آئی تو ہم وہاں بھی آرام سے رہیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، ھذا یوم اس دن لا ینطقون وہ نہ بول سکیں گے، یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے، یعنی محشر کے بعد مواطن میں بالکل بول نہ سکیں گے، اور جن مواطن میں بولیں گے وہ نافع نہ ہوگا، اس لحاظ سے بولنا نہ بولنا برابر ہوا۔ ولا یوزن لهم ویعتذرون، ولا اور نہ یوزن اجازت دی جائے گی لهم انہیں فیعتذرون کہ وہ عذر خواہی کریں، اور نہ ان کو حکم ہوگے توبہ کریں، کیونکہ معذرت و توبہ کے قبول ہونے کا وقت گزر گیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، یعنی جنہوں نے دنیا کی عدالتوں پر قیاس کر کے سمجھ رکھا ہوگا کہ اگر ایسا موقع پیش آ گیا وہاں بھی زبان چلا کر اور کچھ عذر معذرت کر کے چھوٹ جائیں گے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، ھذا یہ یوم الفصل فیصلہ کا دن جمعناکم ہم نے جمع کیا تمہیں، والاولین اور پہلے لوگوں کو، یہ ہے وہ دن فیصلے کا، جمع کیا ہم نے تم کو اور اگلوں کو تاکہ سب کو اکٹھا کر کے پھر الگ الگ کر دیں اور آخری فیصلہ سنائیں۔ فإن کان لکم کید فکیدون، فإن پھر اگر کان ہے لکم تمہارے پاس کید کوئی داؤ، فکیدون تو تم مجھ پر داؤ کر لو، پھر اگر کچھ داؤ ہے تمہارا تو چلا لو مجھ پر، لو سب کو ہم نے یہاں جمع کر دیا آپس میں مل کر اور مشورے کر کے، جو داؤ تدبیر ہماری گرفت سے نکلنے کی کر سکتے ہو کر دیکھو، دنیا میں حق کو دبانے کی بہت تدبیریں کی تھیں، آج ان میں سے کوئی یاد کرو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہم کو چھڑا لیں گے، اور بعض گستاخ تو دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 19 سن کر یہاں تک کہہ گزرتے تھے کہ ان میں سے 17 کو میں اکیلا کافی ہوں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک المتقین پرہیزگار جمع فی ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں، البتہ جو ڈرنے والے ہیں وہ سائے میں ہیں اور نہروں میں، یعنی اول عرش کے پھر جنت کے سایوں میں۔
اور فواکہ مما یشتہون، فواکہ اور میوے مما اس قسم کے جو یشتہون وہ چاہیں گے، اور میوے جس قسم کے وہ چاہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلو تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، ہنیئا مزے سے، بما اس کے بدلے جو کنتم تعملون تم کرتے تھے، کھاؤ اور پیو مزے سے، بدلہ ان کا کاموں کا جو تم نے کیے تھے۔ مکذبین کے مقابل یہ متقین کا حال بیان فرما دیا کہ الاشیاء تعرف بازدادها انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی جزا دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو، ہم یوں ہی دیتے ہیں بدلہ نیکی والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ جو دنیا میں مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے، اب ان کو عیش میں اور اپنے کو تکلیف میں دے کر اور زیادہ جلیں گے اور ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کلو تم کھاؤ، وتمتعوا تم فائدہ اٹھا لو، قلیلا تھوڑا، انکم بے شک تم مجرمون مجرم جمع کھا لو اور برت لو تھوڑے دنوں، بے شک تم گناہ گار ہو۔ یہ خطاب مکذبین کو ہے کہ چند روز اور مزے اڑا لو، آخر یہ کھایا پیا بہت بری طرح نکلے گا، کیونکہ تم اللہ کے مجرم ہو جس کی سزا حبس دوام اور عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں۔ گویا کلوا وتمتعوا فرمانا ایسا ہوا جیسے ایک مجرم کو جس کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا ہو، پھانسی دینے سے قبل کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو تاکہ اس کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو دنیا کی عیش و بہار اور لذتوں پر ریجھ رہے تھے۔ یہ خبر نہ تھی کہ جس چیز کو پھولوں کا ہار سمجھ کر گلے میں ڈال رہے ہیں وہ کالا ناگ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لَهُمْ ان سے ارکعوا تم رکوع کرو، لا يركعون رکوع نہیں کرتے، ارکعوا اور جب کہیں ان کو کہ جھک جاؤ نہیں جھکتے، یعنی نماز میں یا اللہ کے عام احکام کے سامنے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ خرابی ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اس دن پچھتائیں گے کہ دنیا میں احکام الہی کے سامنے کیوں نہ جھکے، وہاں سر جھکاتے تو آج یہاں سر بلند ہوتے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ تو کون سی حدیث بات بعدہ اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے، یعنی قرآن سے بڑھ کر کامل اور مؤثر بیان کس کا ہوگا۔ اگر یہ مکذبین اس پر یقین نہیں لاتے تو اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کیا قرآن کے بعد کسی اور کتاب کے منتظر ہیں جو آسمان سے اترے گی؟